بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما الا سماء ذات بروج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات ببرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے۔ پروردگار عالم نے زندگی اور موت کے فلسفے کو اس طریقے سے ہمارے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر بشر اس بات سے واقف ہے کہ اسے زندگی کے کسی موڑ پر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کائنات میں نہیں آیا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے۔ موت کا فلسفہ یہ ہے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت کا انکار کرنا یعنی کہ دین میں ایک چیز کا انکار کرنا، یعنی یہ خیال کرنا کہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، یہ تسلسل غلط ہے۔ ایک مومن کے دل میں تو کم از کم یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی موت کا تصور اتنا ضروری ہے۔ کچھ یا 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 2000 جب 20 آیا تو ایک ایسی بیماری ہمارے گرد گھوم رہی تھی پورے ملک میں، ملک کے باہر پوری دنیا میں، کرونا وائرس جسے کہا گیا۔ جب ڈائگنوز ہوا کہ ایک بیماری ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، فلاں کے ذریعے یہاں سے وہاں سے تمام معاملات، تو اس چھوٹی سی بیماری نے، دیکھا جائے تو وہ چھوٹی سی بیماری تھی، مگر ملک بھر میں گوشوں میں علاقوں میں اس نے اتنی تباہی کی کہ
ایک چھوٹی سی بیماری نے بہت ساری جانوں کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ موت قدرت کے خدا رب العزت کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کسی صورت میں اس دنیا سے لے کر چلا جائے۔ اب اچانک تو موت نہیں آتی، لیکن ایک شخص آتے جسے اچانک موت آئے ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی موت اچانک ہوتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اور ایک شخص کسی ولی کے پاس آیا، وہ سنا رہے تھے کہ اس شخص نے آ کر کہا کہ اے بندہ خدا، میں کیا کروں، مجھ سے گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں، میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں مگر میں گناہوں کے لذت میں اتنا بہتا چلا جاتا ہوں، لیکن میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہتا ہوں کہ چھوڑ دوں مگر میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں، میں گناہ کرتا رہوں، بے امید کرتا رہوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو؟ کوئی ایسا معاملہ، کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے گناہ کرنے کی، مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ اے بندہ خدا، اے عبد خدا، آپ مجھے بتلا دیجئے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو اس بندہ مومن نے کہا کہ 3 صورتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک صورت تو اپنا لے یا تو اس ایک صورت کو پوری کر سکتا ہے تو گناہ زندگی بھر کرتا رہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتلائیے گا کہ یہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جسے ایک کو اپنا کر میں گناہ کرتا رہوں گا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اس ولی خدا نے کہ ایسا کرو کہ جب گناہ کرنا چاہو، کوئی بھی گناہ ہو، تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ کہ جہاں رب العالمین کی نگاہیں تجھے نہ دیکھ رہی ہوں، کسی ایسی جگہ پر چلے جانا کہ جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھ رہا ہو، اس جگہ پر گناہ کر لینا۔ اب اسے تشویش لاحق ہوئی، فرمایا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں رب العالمین کی نگاہیں نہ، بھائی چاروں سمت ہر طرف خدا ہی خدا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں گناہ کروں تو کوئی ایسی جگہ ہے نہیں محدود کہ میں کہوں یہاں خدا نے، خدا چاروں سمت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ کہا کہ دوسری کون سی وجہ ہے؟ کہا دوسری صورت یہ پیش آتی ہے، جب تیرا گناہ کرنے کا دل چاہے تو ایسا کرنا کہ ارادہ کر لینا گناہ کا، گناہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا کہ اپنے ہاتھ میں ایک معمولی سے انگارے کا ٹکڑا رکھ لینا۔ فرمایا ٹکڑا رکھ لینے کے بعد تو گناہ کر لینا، جب جی چاہے گناہ کر لینا۔ کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں لگتا، بھائی وہ جلتا انگارہ جب میں اپنے ہاتھ پر رکھوں گا تو اس کی درد اور تکلیف کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ گناہ کی لذت پر غالب آ جائے گی، تو میں کیوں کر رکھ سکوں گا؟ یہ کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں محسوس ہوتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ تیسری شرط بتا دے، اگر گنجائش باقی رہی تو کر لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ایک بات یہ کرنا کہ جہاں تیرا رب موجود ہو تو وہاں بھی گناہ نہیں کر سکتا، تو انگارہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ تو دن اور رات جب بھی گناہ کرنے کی نیت کر لینا، تو جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا، تجھے لینے کے لیے آئے گا، تو اس سے ایک بات کہنا کہ نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے، کچھ بھی کر لو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا، تم مجھے لینے آئے ہو، میں نے اپنی ساری زندگی آلودہ میں صرف کر دی ہے، اب میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں، تو اب تیرے پاس یہ آخری موقع یہ بچتا ہے کہ جب ملک الموت تجھے لینے کے لیے آئے گا تو اسے صاف انکار کر کے دینا کہ میں تیرے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ ملک الموت جب لینے کے لیے آئے گا تو اس کو یہ انکار کرنا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ تشویش ہوئی، پہلے سے زیادہ حیرانی ہوئی۔ کہا کہ حضرت یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو اس عبد خدا نے، اس ولی خدا نے کہا کہ مجھے محمد وآل محمد بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، آواز سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری،
کہ تو ایسا کرنا کہ جب ملک الموت تجھے زندگی کے ایک گوشے میں لینے آئے گا، جب تو اس دنیا سے جانے لگے گا تو اس سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ کہا حضرت یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملک الموت کو اختیار یہ ہے کہ وہ نہ نہیں سنتا، وہ جس لمحے میں، جس جگہ پر، جس لہجے میں، جس حلیے میں، جس حالت میں ہو اس بندے کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب چاہے نبی ہو، کوئی بھی ہو، گناہ گار شخص ہو، وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اس بندے خدا نے کہا کہ اے گناہ گار شخص، مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ تیرے پاس اختیار نہیں ہے کہ تو اللہ سے بچ کر گناہ کرے، وہ تجھے سب جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ایک انگارے کو اٹھا کر اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا اور تو گناہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر تیرے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ تو ملک الموت کو انکار کر سکتا ہے کہ تو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ پھر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ پھر تجھے گناہ کیوں کرنا ہے؟ جب تجھ سے یہ کام نہیں ہوتے تو تجھے گناہ کیوں کرنا ہے؟ تو جب اس نے یہ کہا، اس عبد خدا کو سمجھ میں آ گیا۔ کیونکہ آج ورثے کے مجلس سے ایک ماں پر ہے، تو سوچ رہی تھی کچھ ایسے موضوعات جن پر ماں کا تھوڑا سا تذکرہ اس کو کرتے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ملک الموت نے کہیں روحیں قبض کیے خدا عز و جل کے حکم سے، خدا کے اذن سے، اور وہ کیوں کر اس کو اللہ نے اس ڈیوٹی پر کیوں مامور کیا کہ وہ لوگوں کی جانوں کو قبض کرے؟ تو ہم نے روایتوں میں مطالعہ کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، جب کائنات کی ہر خشک و تر کو جب رب العالمین نے خلق کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا پہلا خلیفہ اس دنیا میں بنانے کا ارادہ کیا، آسان ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی، جب اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنانے کا ارادہ کیا تو رب العالمین نے اپنے چند ملائکہ کو بلایا، 4 مشہور فرشتوں کو اپنے خدمت میں مدعو فرمایا کہ ہم اس دنیا میں اپنا پہلا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مٹی چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو مٹی اور پانی کو بنایا، جس کی وجہ سے تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا ہے، تخلیق کرنے کا سبب ہے، تو فرمایا ہمیں مٹی چاہیے۔ اب مٹی آسمان پہ تو ہوگی نہیں، اس کے لیے زمین پہ جانا پڑے گا۔ فرمایا کہ ہمیں مٹی چاہیے، ہم اس روئے زمین پر اپنا پہلا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کائنات میں ہم ایک اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا نمائندہ بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، محمد وآل محمد صلوات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل، تم سے ابتدا کرتے ہیں، زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ، جس سے ہم اپنا نمائندہ بنائیں گے، جس سے ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں زمین پر پہنچے، زمین کی طرف جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مٹی کو اٹھانا چاہا اور مٹی نے رونا شروع کر دیا، بے تحاشا گریہ کرنا شروع کیا۔ وجہ پوچھا کہ مٹی کیا ماجرا ہوا ہے؟ فرمایا تو مجھ سے میری ایک ذات کا ٹکڑا ساتھ لینا چاہتا ہے، میں اپنی ذات سے بے حد محبت کرتی ہوں، میں زندگی بھر تا حیات روتی رہوں گی، چیختی رہوں گی، چلاتی رہوں گی، چین نہیں آئے گا مجھے اپنے اس ٹکڑے کی یاد ستائے گی، میں اپنے ٹکڑے کے بنا نہیں رہ سکتی، میں جی نہیں پاؤں گی، مجھے مت لے کر جاؤ۔ کہا کہ مجھے اپنے حصے سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنے وجود سے بہت پیار ہے، جب تم لے کر جاؤ گے نا مجھے تو میں اس ٹکڑے کو یاد کر کے ساری زندگی روتی رہوں گی، اس کی یاد میں آہو بکا کرتی رہوں گی، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تم میرا حصہ لے کر چلے جاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا کہ مٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ سے اتنا محبت کرتی ہے، اپنے جز سے، اپنے ٹکڑے سے، تو یہ نہیں لے جانے دے گی،
تو وہ اسے اس روتے ہوئے حال میں دیکھ نہ سکے. مٹی کی آہو بکا کر سن کر ان کے دل پر چوٹ لگی. نرم دل تھا تو مٹی کو وہیں پر چھوڑ کر واپس آ گئے. رب العالمین نے فرمایا کہ دوسرے فرشتے سے کہ تم جاؤ زمین پر ہمارے لیے, ہم نے ارادہ تو کر لیا ہے, خلیفہ تو بنایا جائے گا, یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم میں کون کامیاب ہوتا ہے. اب گئے حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لے گئے, مٹی پر ہاتھ ڈالنا چاہا. مٹی نے پھر رونا شروع کر دیا کہ مجھے مت لے کے جاؤ, مجھے اپنے حصے سے پیار ہے, میں اس کے یادوں کے سہارے کیسے جیوں گی. خوب واویلا کیا, خوب آہوزاری کی, تڑپ گیا دل, مطمئن نہ تھا, چھوڑ کر واپس آ گئے. اب تیسرے فرشتے کو بھیجا, حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا, کہا کہ نیچے جائیے ہمارے لیے مٹی لے کے ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے. جب تیسرے فرشتے کو بھیجا, مٹی نے آنے سے انکار کیا. فرمایا کہ میں ساری زندگی روتی رہوں گی اپنے جز کے لیے اور تڑپتی رہوں گی اپنے جز کے لیے, مجھے نہ لے کے جاؤ. فرشتے تھے, نرم دل تھے, واپس آ گئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. جب انہیں بھیجا, جب وہ زمین پر پہنچے تو انہوں نے مٹی کا جب نوحہ سننا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لے, میرے پروردگار کا ارادہ یہ ہے, اب تو روئے چلائے کچھ بھی کرے, مجھ پر تیرا اثر نہیں ہوگا, تیرے آنسو کا کوئی اثر نہیں, فرق نہیں پڑے گا. فرمایا کیونکہ میرے رب العالمین کا یہ حکم ہے تو کچھ بھی کر لے, میں تیری مان کر اس کائنات کے خالق کی نافرمانی کیسے کروں. فرمایا کچھ بھی ہو جائے تیرے ایک جز کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. تو انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور کائنات کے رب کے سامنے پیش کر دیا. رب العالمین نے عرض کیا کہ اے اسرائیل, تو واقعی سخت دل کا مالک, تیرے سینے میں سخت دل ہے. پروردگار ایسا کیوں, تیرے حکم کی تعمیل فرمائی تھی. فرمایا اسی امتحان میں ہم نے اپنے ایک فرشتے کو منتخب کر لیا اس کے لیے کہ جو خلیفہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی زندگی محدود وقت کے لیے ہوگی, اس کی زندگی کو قطع کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے ہی سخت دل انسان کی ضرورت, فرشتے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے انسانوں کو ہمارے پاس لے آئے. تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کے ذمے یہ نوکری لگائی کہ وہ روح کو قبض کرے. اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مٹی پر رحم نہیں کیا تھا, ان کی نوکری یہ پڑ گئی کہ وہ روح کو قبض کیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہی فرشتے سے, ملک الموت سے یہ عرض کیا کہ اے میرے فرشتے, تو نے میرے حکم سے, میرے اذن سے کتنے لوگوں کی جان نکالی ہے. کبھی کوئی ایسا وقت آیا, کبھی کوئی ایسا موڑ آیا, کبھی کوئی ایسا منظر آیا, کبھی کوئی ایسا لہجہ آیا کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا ہو کہ اس بندے کی جان کو نکال لے اور تو یہ کہے کہ تیرا دل لرز گیا ہو, تیرا وجود کانپ گیا ہو, یا کوئی ایسا لہجہ, کوئی ایسا موقع پیش ہوا ہے. فرمایا ہاں رب العالمین, 2 موقع ایسے آئے تھے کہ جب تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ملک الموت اس کی جان کو نکال لے, اس وقت جان نکالتے وقت مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ پروردگار تیرا حکم تھا, تیرے حکم کے پاس کر مارنے کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تو عالم الغیب ہے, تو غیب کا علم جانتا ہے. مالک میں نے تیرے اطاعت کی اور میں جسم سے روح کو جدا کر دیا کرتا ہوں تیرے اذن سے, تیرے حکم سے. سبات کرتا ہوں بہت لطف محسوس کریں گے اگر آپ تفصیل سے سنیں گے. ایک ایک جملے اور یہ بغیر سماعت پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
جب جگہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، آسانی سے لینا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد بس مجھے تیزی سے گزرنا ہے، بس میرے ساتھ رہیے۔ مالک الموت نے فرمایا ہے رب العالمین 2 مقامات ایسے تھے، روح قبض کرتے وقت مجھے انتہا درجے کا افسوس ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ جب کہہ چکا ہے کہ تو سخت دل ہے، کہتا ہے 2 مقامات ایسے تھے کہ روح قبض کرتے وقت پروردگار عالم میرا وجود کانپ گیا تھا۔ وہ کون سے 2 ایسے معاملات جیسے صورتیں تھی کہ تیرا وجود کانپ گیا؟ اب معاملہ یہ ہے، کائنات کا رب فرشتے سے بات کر رہا ہے، دونوں میں جو مکالمہ ہے وہ میں پیش کرنا جا رہی ہوں۔ یہ فرمایا کہ پہلا مقام میرے پروردگار یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی سمندر میں چلتی سفر کے لیے جا رہی تھی، اور اس کشتی میں کئی مرد و زن اور نونہال بچے مولود راہ سفر تھے۔ اتنے میں تیرے اذن سے پروردگار موجوں میں تلاطم پیدا ہوا، طوفان کی گردشیں بڑی تیز تھی، اور وہ جو کشتی سمندر میں چل رہی تھی، سمندر میں طوفان پیدا ہونے کے سلسلے میں وہ کشتی بھنور میں گھومتی رہی، حتیٰ کہ تیز ہواؤں نے اس کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے، مرد و زن، عورتیں، بچے، خواتین، وہ سب کے سب ڈوب گئے، مگر سوائے ایک ماں کے اور اس کے شیرخوار بچے کے۔ ایک ماں کے اور اس شیرخوار بچے کے کوئی باقی نہ رہا۔ وہ ماں اور نونہال مولود تیرے اذن سے، تیرے حکم سے کشتی کے ایک ٹکڑے پر تیرے کرم سے بہتے چلے جا رہے تھے، تیرے اذن و کرم سے بہتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی ڈوب جائیں گے، مگر تیرا کرم ہوا۔ صلوات سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا لہجہ ہے کہ تجھے روح قبض کرنے میں بہت ملول محسوس ہوا، بہت غمزدہ ہوا، تیری وجود کانپ رہی ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ فرمایا پروردگار وہ لہجہ یہ تھا کہ ایک ماں اور بچے کو کشتی میں سوار تھے، کشتی مسمار ہو گئی، وہ سب ڈوب گئے، بچہ اور اس کا نونہال بچہ اور اس کی ماں ایک تختے پر تیرے حکم سے، تیرے اذن سے، تیری مدد سے تختے پر بہتے چلے، بس میں اب تیزی سے جانے لگی ہوں، تختے پر بہتے چلے جا رہے تھے، تیرے لطف و کرم کے نظر تختے پر بہتے چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں تو نے طوفان میں ایک ہلچل بیدار کی کہ وہ ماں اور بیٹے کو محفوظ طریقے سے ایک کنارے پر جا کر پہنچا دے۔ تو پروردگار بالکل ویسا ہی ہوا، اس ماں اور بچے کو تو نے میرے پروردگار اپنے کرم سے، اپنی مدد سے ایک کنارے پر آ کر چھوڑ دیا۔ پروردگار میں خوش تھا، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ تو نے مدد کی، نہیں تو اس طوفان میں جتنے لوگ غرق ہوئے میرے پروردگار وہ بھی غرق ہو جاتے۔ پروردگار تو نے کرم کیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد میرا وجود کانپ گیا۔ کیوں کانپ گیا؟ وجہ یہ تھی کہ پروردگار تو نے فوراً سے مجھے یہ حکم دیا کہ روح کو قبض کر لو۔ میرا وجود کانپ گیا کہ مالک کس کی؟ ماں کی؟ فرمایا ماں کی روح قبض کر لو۔ پروردگار وہ نونہال بچے کا کیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ وہ شیرخوار نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ درد سنا سکتا ہے۔ فرمایا تیرا حکم تھا، پر مارنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میرے مالک میں نے تیرے حکم کو پورا کر دیا، میں نے ماں کے جسم سے روح کو جدا کر دیا۔ میری زبان پر
शिकवा नहीं था, मगर उस वक्त मेरा वजूद इसलिए कांपा था कि उस बच्चे का क्या होगा। परवरदिगार तू आलिमुल गैब है, उस बच्चे का क्या होगा, ये सोच कर ना मेरा दिल तड़प जाता है। मैं आपकी आंखों में नमी देख रही हूँ तो मेरा दिल तड़प गया था उस वक्त। फरमाया कि अच्छा ए मलकुल मौत, दूसरा लहजा कौन सा था जब तू तड़प गया था। फरमाया मालिक कहने को अजीब लगता है मगर ये हकीकत है। जानता हूँ कि एक सरकश इंसान था जो खुद को शद्दाद कहता था। ए परवरदिगार तेरे सामने खड़ा हो गया, अपनी जन्नत बना दी, खुद को खुदाई का दावा कर दिया, मगर मालिक अफसोस ये है कि कई माहों साल गुजरने के बाद जब वो पहला कदम कर्रोफर के साथ अपने लश्कर के साथ अपनी बाग़े इरम की जानिब चला और बाग़े इरम के दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपनी सवारी पर सवार था कि इतने में उसका एक पाँव घोड़े की रकाब पर था कि दूसरा नीचे आने ही वाला था। एक फिजा में था, जमीन पे लगा नहीं, एक फिजा में था और एक रकाब पे था। इतने में मेरे मालिक तूने इज़्न दिया कि ए मलकुल मौत इसके जिस्म से रोको दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक है। नारे सलाम। अल्लाह सल्ली अला फरमाया मालिक जानता हूँ कि वो सरकश था, दुश्मन था, खुदाई का दावा कर बैठा था, तेरा ना चाहने वाला था। तू खालिक है, तू सब जानता है, तू आलिमुल गैब है, परवरदिगार कायनात का कोई इल्म ऐसा है कि तेरे पास नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता ऐसा क्यों कर हुआ, लेकिन मालिक उस वक्त अफसोस ये था कि जितनी मेहनत से गुलामों को, कनीज़ों को, मजदूरों को ड्यूटी पर लगाकर जो उसने जन्नत बनाई थी, एक लहजा, बस एक कदम काश उसका पड़ जाता, वो देख लेता उसकी मेहनत कैसी थी, वो देख लेता उसने जन्नत कैसी तामीर करवाई थी, काश वो देख लेता। उस वक्त मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुई कि काश एक मर्तबा ये ना होता, मगर गॉड तूने कहा कि रूह को कब्ज कर ले, तो मैंने रूह को कब्ज कर लिया। फिर इतने में परवरदिगार आलम ने फरमाया अच्छा ए मलकुल मौत, जरा हमसे पूछोगे नहीं, पूछोगे नहीं कि हमने उस बच्चे की माँ के जिस्म से जब तुझे हुक्म दिया कि तू रूह को निकाल ले, तो फिर उस बच्चे का क्या बना। वो जो बेयारो मददगार नौनिहाल बच्चा किनारे पर पड़ा हुआ था, तो उसका क्या बना, हमसे सवाल करो। मालिक तो आलिमुल गैब है, मैं जानता नहीं वैसा क्यों हुआ, बयान कर दे। इतने में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब हमने हुक्म दिया तुझे रूह को कब्ज कर ले, वो बच्चा नौनिहाल उस तख्ते पर मौजूद था, तो हमने उसको जहाँ पर उतारा था वो एक सरज़ब्ज़ो शादाब जजीरा था। हमने जजीरे में जितनी चीज़ें थी उनसे कलाम किया। मालिक किनसे कलाम किया, फरमाया हमने दरिया से कहा, दरियाओं की लहरों को कहा कि खबरदार इस बच्चे से ज़रा दूर रहना। फरमाया हमने उन लहरों को कहा कि तुम इसके इर्द गिर्द आने वाली तमाम धूल मिट्टी को बचा के रखना। फरमाया हमने सूरज से कहा कि ऐ सूरज बच्चे पर अपनी तेज शुआओं से दूर रखना, बच्चे का जिस्म झुलसना नहीं चाहिए। फरमाया हमने बागात को कहा, हमने फूलों को कहा कि ऐ फूल बच्चे के नीचे फूलों की सेज बिछा दो ताकि बच्चे को नर्म जमीन मिल सके। फरमाया हमने बादलों से कहा कि ऐ बादल बच्चे से जरा फासले पर बरसना, बच्चे का जिस्म न गलना चाहिए। फरमाया हमने हवाओं से कहा कि ऐ चलती हुई हवाओं बच्चे से जरा आहिस्ता आहिस्ता गुजरना, बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए। फरमाया हमने हुक्म दिया था दरख्तों को, फलदार पेड़ पौधों को कि ऐ फलदार पेड़ पौधों तुम बच्चे के मुंह में छुप कर जरा फल का जायका डाल के रखना, बच्चे को कष्ट लगना छोड़ देना। फरमाया
कोई भी जंगल का खतरनाक जानवर बच्चे को असीयत नहीं पहुंचाता था। फरमाया हमने खूब उनकी खिदमत की, हमारे जंगल ने मिलकर उसे खूब पाला पोसा। ए मलकुल मौत, हमने उस बच्चे के पैर में कांटा तक न लगने दिया, हमने बड़ा ख्याल रखा। फरमाया देखते ही देखते वो बच्चा बहादुर हो गया। वो बच्चा परवान चढ़ते चढ़ते बस हिम्मत, ताकत, शुजाअत, सब दिलेरी, बहादुरी सब उसके अंदर पलती रही। हमने उसको पाला था। एक माँ के जाने के बाद हमने उस बच्चे को जो तख्ते पर पड़ा हुआ था, बेयारो मददगार, चाहते तो हम साथ ले जाते, मगर हमने इससे मोहब्बत की। हम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहताज नहीं है कायनात की किसी शय के, कायनात की हर शय ने हमारा हुक्म माना और इस बच्चे को पाला। अब हद ये है कि वो एक खूबसूरत जवान में तब्दील हो। बस कहते हैं कि फिर उसके बाद उस बच्चे जब वो जवान हुआ, कहते हैं जंगल में शाम का एक बादशाह आया। शाम का एक बादशाह आया और उसे शिकार करने का बड़ा शौक होता था। जब उसने जंगल में एक खूबसूरत बहादुर बच्चे को देखा, देखते ही उस पर दिल आ गया। औलाद तो थी नहीं, साहिब औलाद तो था नहीं, बस बच्चे को बुलाया, प्यार किया, अपने साथ बिठाकर अपने महल ले आया। शाम में उसका महल था, शाम की रियासत में उसका तख्ता था, सल्तनत का वो बादशाह था। तो उसके जाने के बाद तख्तो ताज के तमाम तख्ते का वारिस जाहिर है उसका वो बेटा बन गया। वक्त ये आया कि माहो साल गुजरने के बाद उन्हें खूब दौलत थी, खूब शोहरत थी, खूब नौकर चाकर थे, खूब माल था, असबाब था, सल्तनत थी। इतने में खुद को खुदा कह बैठा। जो चाहता था माल से खरीद सकता था, जो चाहता था माल से हो जाता था। तो उसको ये लगा उससे ज्यादा बहादुर, शुजाअ, ताकतवर तरीन इंसान इस कायनात में कोई है। फरमाया मलकुल मौत, वो बच्चा मेरे एहसानात को फरामोश कर बैठा। क्या ही होता वो बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर पड़ा रहता। सूरज की शुआएं, गर्मी, तपिश, बारिश की बूंदें, हवाओं का चलना, जब बच्चे का वजूद खराब हो जाता, जब वो तड़पता रहता तो उसका क्या करता। हमने उसको पाला था, मगर वो हमारी तमाम नेमतों का शुक्र करने के बजाय हमारे सामने आ खड़ा हुआ, मुकाबले पे उतर आया। यहाँ तक कि हमने अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो जाकर उनको नसीहत करें कि ये तुग़यानी छोड़ दो, ये बाग़ीगरी छोड़ दो, ये फसाद फैलाना छोड़ दो। हम अल्लाह के नबी हैं, उस वहदहु ला शरीक परवरदिगार की इबादत करो, उसे तस्लीम करो, उसको लायक इबादत जानो, उसकी मारिफत हासिल करो। फरमाया कि जब वो सुनता रहा, वो बादशाह सुनता रहा, तो उसने कहा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कि अच्छा, अगर मैं सर तस्लीम हम कर दूं तो तेरा रब मुझे क्या अता करेगा, तेरा रब मुझे क्या देगा। फरमाया मेरा रब तुझे जन्नत देगा। फरमाया ये जन्नत क्या होती है, जन्नत किसे कहते हैं। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कम ही वक्त में तमाम जन्नत का नक्शा उस शख्स के सामने बयान कर दिया। जन्नत में बागात है, फूल है, चरी बने, पेड़ पहाड़ पौधे, सब्ज़ हरियाली, सब कुछ है, किसी नेमत की कमी नहीं है। दरवाज़ा ऐसा है, सोने का है, जवाहरात है, मोती है, झरने हैं, झीलें हैं, सब नक्शा बयान कर दिया, ऐसी ऐसी है। सुनने के बाद और मुताला करने के बाद उस शख्स ने कहा, उस बादशाह ने कहा कि इसमें बड़ी क्या बात है, इसमें कमाल किस बात का है। नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम, तू जैसे आया है खाली बेटे मैं वापस चला जा। क्यों? क्योंकि मैं वैसी जन्नत हो बहो तामीर करवा सकता हूँ। मेरे पास क्या दौलत, क्या खजाने, क्या कलीसे, क्या गुलाम, क्या मजदूर, क्या आबादी, सब मेरी बात को मानते हैं। मेरे लिए क्या है मुश्किल है बाग़े रंग को तामीर करवाना। कहते हैं बस अब उसका सिर्फ एक ही मकसद ये था कि वो कैसे भी करके माहो साल दिन रात गुजरे, जो कुछ हो सके, जो बन सके, जितना माल, जितने चीज़ें खर्च हो सके, बस उसकी जन्नत तामीर हो जाए और वैसी तामीर हो जाए कि जैसा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नक्शा बयान किया। बस माहो साल गुजरते रहे। उस वक्त वो लहजा, वो वक्त याद करता रहा कि कब मेरा पहला कदम उस मकाम पर पड़े, कब वो पहला कदम मेरा उस जन्नत पर पड़ेगा कि जो खुद मेरी मेहनत से मैंने तामीर करवाई।
دن رات سوچتا رہا. جب وہ مالک وقت آیا تھا نا, تو وہ وقت آیا تو تو نے حکم دیا تھا, فرمایا ملک الموت کو یاد آیا, تجھے جو لگتا ہے کہ تجھے 2 لوگوں پر ترس آیا تھا, وہ 2 لوگوں پر ترس نہیں آیا تھا, وہ ایک بچے پر ترس آیا تھا. وہ جو تختے پر کہ یارو مددگار بچہ پڑا تھا, جب ہم نے اسے پروان چڑھایا, جب ہم نے اسے نعمتیں دی, جب ہم نے اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا, حد یہ ہے کہ اس کو حکومت دے دی, حد یہ ہے کہ اس کو تخت و تاج دیا, حد یہ ہے کہ اس کو مال و اسباب دیا, اور وہ بڑا ہو کر ہمارے مقابلے میں اترا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت. محمد والی محمد صلوات. ایک مول ایسا تھا کہ ملک الموت ایسا سخت ترین انسان جب دیکھے کہ روح کو قبض کرنا ہے تو کچھ ایسے مقامات جو اس کے لیے بھی سخت ہو جاتے ہیں, وہ نزا کی کیفیت ہے. میں نے عرض کیا کہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. زندگی ختم ہو جائے گی, موت یعنی دوسری زندگی کے منتقل ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. امام زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جلدی جلدی کر کے کچھ چند نقاط بس مسائل پہ جانے, گفتگو تو لانی ہو جائے گی. عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بہتر بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. موضوع بہت پرانی ہے, کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سارے نقاط ہی اہم ہیں, تو اس سے بھی مختصر کریں تو پھر کیا پیش کریں. سرکار ختم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو ہمیشہ ظاہر ممبر کھلونے پر بیٹھ کر کہا کرتے تھے, پیغامات دیا کرتے تھے, زندگی کے حوالے سے, موت کے حوالے سے, احکامات کے حوالے سے, طہارت کے حوالے سے, کئی ایسے موضوعات کو ممبر سے پیش کیا. تو سرکار نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. یہ وہ دلچسپ بحث ہے کہ ہر کوئی جانے تو ضرور جانے کہ سرکار اگر بیان کرے یعنی کہ وہ سچ بھی ہے اور وہ حق بھی ہے. سرکار نے بیان کرنا شروع کیا کہ مرنے کے بعد ایک مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہت بات سنیں گے. فرمایا جب ملک الموت کو جب ہم وقت دیتے ہیں کہ اس بندے کا وقت آخر ہے تو اسے ہمارے پاس لے آؤ, حضور فرما رہے ہیں, تب معاملہ یہ ہوتا ہے روح کے ساتھ جو کہ نزا کا وقت ہے, جسم سے نکلنے والی ہے. کہتے ہیں وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اگر وہ گنہگار ہو تو وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے سیاہ چہرے والے خوفناک فرشتے جھونک کر نازل ہوتے جا رہے ہیں اور تا حد نگاہ اس کے ارد گرد بیٹھتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اتنا وحشت کا ماحول ہوتا ہے. وہ گنہگار شخص یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خوفناک بھیانک سیاہ چہروں والے کچھ فرشتے آئے ہیں اور جہنمی کھولتا ہوا کفن ساتھ لے کر آئے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں کہ یہاں تک معاملہ نہیں ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ کھولتا ہوا کفن جب لے کر آتے ہیں اور سب ارد گرد منڈلا رہے ہوتے تا حد نگاہ جہاں نظر جائے وہی سیاہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود ملک الموت چلتے آتے ہیں اور اس مردے کے جو کہ مرنے والا ہے اس کے سہرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا کے غیظ و غضب کو پکارنے والے, اے بدروح, اے گنہگار انسان,
दिया? तूने क्या कर दिया? तेरा रब रहमान तुझसे खफा है, तेरा रब रहमान तुझ पर राजी नहीं है, तेरा रब तुझसे शदीद नाराज है। मलाइका तुझ पर लानतें कर रहे हैं, फरिश्ते तेरे लिए बद्दुआ कर रहे हैं कि मालिक इसे जहन्नुम में डाल दे। कहते हैं परवरदिगार आलम तू इसे सख्त से सख्त सजा दे। कहते हैं फरिश्ते जब तक तेरे जिस्म से रूह नहीं निकलेगी वो तेरे लिए लानत करते जाएंगे। ये परवरदिगार तू इसे जहन्नुम में रख, तू इसे खोलते हुए पानी की सजा दे। परवरदिगार तू उसको बख्शना नहीं, परवरदिगार तू इसको हमीम दिलाना। परवरदिगार जो इसकी सख्त से सख्त सजा हो इसको देते रहे। सरकार फरमाते कहते हैं फिर क्या होता है? मलाइका लानत कर रहे हैं, मलकुल मौत आता है, ओ बदरो अब चल, तेरा वक्त पूरा हो गया। यहाँ तक कि तेरा रब कहता है कि इसे हमारे पास नहीं लेके आ, हम नहीं देखना चाहते। इसको जंजीरों में कैद करके इसको जहन्नुम के कैद खाने में ले जाके डाल। कहते हैं उससे पहले, अब जिसम से रूह तो निकलेगी ना, फिर इसके बाद ले जाएंगे। उससे पहले कहते हैं कि रूह को निकालने का मामला ये है, दो मिसालें। रूह को निकालने का मामला ये होता है कि जैसे एक गीले कपड़े से जंग आलूद तलवार को साफ किया जाए, कितना सख्त होता है, कितना जोर लगाना पड़ता है, इतनी शिद्दत से रूह निकाली जाए गुनाहगार की। फरमाया जब निकलेगी नहीं, रूह जिस्म के अंदर दोनों खोदों में जाकर छुप रही होगी कि मैं बाहर नहीं आना चाहती, मैं आलूदा हो चुकी हूँ। खुदा नाराज है मुझसे और फरिश्तों का जो सलूक है मुझसे, वहां जाकर पता चलेगा कि मेरा क्या हाल होगा। सरकार बतला गए। फरमाया कि उसके बाद दूसरी मिसाल, जिस्म से रूह कैसे जुदा होगी, किसी कपड़े को, चाली को धारदार कांटों में उलझा दिया जाए और इस कदर उलझा दिया जाए कि उसको खींचा जाए तो वो तार तार होने लगे। तो इतना गुनाहगार जो होगा उसकी रूह में तकलीफें होंगी अगर मग़फ़िरत देगी तो। फरमाया जब निकल जाएगी रूह, बहुत जख्म लगाने के बाद, जब जिस्म को अज़ियत होगी, जब निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद कहते हैं जब उसे लेके जाया जाएगा तब उसका रवैया दुरुस्त नहीं होगा। एक तो जहन्नम में कफन पहना हुआ जिससे आग के शोले निकल रहे हैं, दूसरा जब उसको लेके जाया जा रहा है तो मलाइका जब उसको आसमान की तरफ उठा के ले जाया जाएगा तो मलाइका दुआ कर रहे हैं परवरदिगार इस नजस रूह को हमसे दूर रख, हम इसका चेहरा नहीं देखना चाहते, हमें बू आती है इसे हमसे दूर रख, हम इससे नहीं देखना चाहते, इसे ले जा, बस जितनी जल्दी हो सके इसका सफर जल्दी से गुजार दे। कहते उसके बाद उसको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। जब ज़ाहिर तौर पर गुस्ल कफन का मामला हो रहा होता है, सरकार बयान कर रही है, जब हो जाएगा तो अब असीयत ये है कि वो जब ताकों में कैद खाने से निकाला जाएगा तो उसको घसीट घसीट के जख्म लगाए जाएंगे और फिर वहाँ आसमान से नीचे फेंक दिया जाएगा कि वो उस मकाम पर आकर गिरेगा कि जहाँ पर उसकी खुद की कब्र हो। और जब वो उठेगा उस जख्मी कैफियत में वो अपने आरामगाह में वापस चला जाएगा। ये पूरा मामला है। फिर सरकार ने अर्ज किया, चेहरे परेशान है, जरा रौनक ले आते हैं। अब सरकार ने फरमाया कि जो रूह नेक हुई, पाकीज़ा हुए, मुत्तकी हुए, खुदा की खुशनुदी हासिल करने वाले हुए, तो उसका अजर ये है कि जब वक्त नज़ा होगा तो उसके पास मलाइका रोशन चौधरी के चांद के चेहरे वाले चमकते आफताब की मानिंद उसके पास आएंगे, बहिश्ती नूरी कफन लेकर आएंगे। इतने में ताहते निगाह जहाँ देखो तो खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते खुशी से इस्तकबाल करने के लिए बैठे होंगे। कहते उसके बाद हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाएंगे और कहेंगे कि ए पाको पाकीज़ा रूह, ए खुशबूदार रूह, ए खुदा के इताअतगुज़ार रूह, तूने दुनिया में रहकर अपने रब को खूब राज़ी कर लिया है। आज तेरा रब तुझे मुलाकात के लिए बुला रहा है।
जन्नत तेरी मुश्ताक है, फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार इससे एक मर्तबा हमारी जानिब से गुजरवा दे। परवरदिगार तेरा इताअत गुज़ार बंदा है, एक मर्तबा इसकी खुशबू सूंघने दे। परवरदिगार इसके जिस्म से तेरी इबादतों की लज्जतें महसूस होती हैं। ऐ परवरदिगार इसे हमारी जानिब से जरा गुजरवा दे। कहते हैं नूरी बहिश्त का लिबास जब उसे ज़ेबे तन करवा देते हैं तो फिर उसे इज्जत और एहतराम के साथ, अब रूह निकलने का मामला, कहते हैं कि ऐसे रूह निकलती है कि जैसे भरे हुए मशकीज़े को जब उल्टा जाता है तो एक कतरा पानी का बहुत ही आराम से नाजुक की तरह बाहर टपक जाता है। इतनी खूबसूरती से रूह को निकाला जाता है। दूसरी मिसाल कि जब फूल को सूंघा जाता है तो कितनी प्यारी खुशबू जब नाक में अंदर चली जाती है तो इस कदर पता भी नहीं चलेगा कि उस नेक मोमिन मुत्तकी परहेज़गार के रूह जिस्म से अलग हो जाएंगे। कहते फिर सरकार ने फरमाया कि फिर मलकुल मौत उसे अपने हाथों में उठाए, इस तरह हाथों में उठाए बड़े नाजुक की तरह, फरिश्तों का जुलूस साथ में इज्जत और एहतराम के साथ उसे जन्नत ले जाते हैं, जन्नत का नज़ारा करवाते हैं, जो उसका मकाम हो उसे वो दिखलाते हैं। फिर उसके बाद उसे अब बहिश्त ले जाते वक्त दूसरे मलाइका कहते हैं, मलाइका चाह रहे हैं ना हमारे पास बैठ, कहते इतने में एक जोग आता है मलाइका का, कहते हैं ऐ मलकुल मौत इसे फरिश्ते को हमारे हाथों में दे दो, हम इसे जन्नत की सैर करवाना चाहते हैं। जब वो जन्नत में चला जाता है तो वो मलाइका कहते हैं जन्नत का ईतर लगाते हैं और खुशबू से उस रूह को पाकीज़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद जब गुस्ल कफन के मामलात हो जाते हैं, इज्जत और एहतराम प्यार और मोहब्बत के साथ उसे अपने आरामगाह में खुद छोड़ने के लिए, ये क्या था भी जिसको फेंका गया, एक थाल में जिसे खुद छोड़ने के लिए। तो कुछ ऐसे मामलात हैं हमारी जिंदगियों में कि पहली बात दिल को छू जाता है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि पहली बात सुनते ही खुद का ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो फर्श अल्लाह का उम्मीद करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबके परवरदिगार हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करें, हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं, परवरदिगार आलम हमसे राज़ी और खुशनूद हो जाए। हमारा मामला भी वैसा हो कि मुत्तकी और परहेज़गार की लिस्ट में हम सब का नाम शामिल हो। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के सच्चे परवरदिगार हम सब की आरज़ुओं को कबूल और मंजूर करें। इश्क़ सैयदा का मक़ाम पता है क्या है? अमीरुल मुमिनीन क़ब्र की पहली रात जब आते हैं ना, तो जब हमने इसे सुना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहते हैं जब मैंने रिवायत पेश की, मुनकर नकीर आते हैं, रोज़ा नमाज हज ज़कात जिहाद सब कुछ उसके पास आ चुका। फिर एक नूर आता है विलायत का जिससे उसके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इतने में अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद क़ब्र में चलते हैं। जब मेरे मौला क़ब्र में खुद तशरीफ़ ले आते हैं तो अगर मोमिन हो और दिल में इश्क़ सैयदा हो, अली इब्न अबी तालिब कैसा रवैया रखते हैं। मौला जब उसके पास आते हैं ना, जब वो शख्स एहतराम के लिए खड़ा होना चाहता है, कहते हैं मौला दौड़ते हुए आकर उसको रोक लेते हैं, कहते हमारी ताज़ीम में मत उठा। मौला क्यों ना उठे? कहते हैं कि तू दुनिया में मेरी ज़ौजा के शिकस्ता पहलू पर तो रोता है ना, और सैयदा की मोहब्बत मुझे मजबूर करती है कि तू मेरी ताज़ीम ना करे। उस सैयदा का गिरिया करना, जो मेरी ज़ौजा पर तमाशे पर आहो भूखा करना, जो मुझे याद आता है ना तो मेरा दिल धड़क जाता है, मेरी ताज़ीम मत कर। फरमाया मैं खुद तेरी बख्शिश के लिए आया हूँ, बता क्या मसला है, कहाँ मुश्किल पेश है, किस मकाम पर मुश्किल आ रही है, मुझ अली को बता। मैं सैयदा की मोहब्बत में सदक़े, तुझे जन्नत चाहिए, तुझे जन्नत मिल जाएगी। तुझे बरसत का मसला है, तेरा बरसत का मामला अली दोस्त करेगा। तुझे कोई तकलीफ
तकलीफ है। अली फिर पुलिस सिरात में खड़ा है, अली मैदान में खड़ा है। जहाँ मदद चाहिए सिर्फ फातिमा की मोहब्बत का सिला ये है। मेरी ज़ौजा के जो शिकस्ता पहलू पर रोता रहा था, मेरे मोहसिन के मसाइब पर जो आहो पुका करता रहा था, मेरे मोहसिन के इस दुनिया से चले जाने का गम जो तुझको तड़पाता था, आज अली तेरी मदद करने के लिए खुद कब्र में आया। बड़ा मुश्किल है, अहले बैत तड़प जाते हैं बीबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और यकीनन जो मोमिनात इश्क़ सैयदा रख के इस दुनिया से जाते हैं, तो यकीनन अली मौला आए भी होंगे, फिर अली मौला ने शफाअत भी कराई होगी, फिर अली मौला ने उनके मामला भी दुरुस्त करवाए। मौला मुश्किल कुशा का वादा है ना, बीबी सैयदा से अली मोहब्बत है। अच्छा तारानी मज़लूम में करबला मोहम्मद के घराने की 3 मज़लूम बेटियां हैं, क्या करे मोहम्मद के घराने की 3 मज़लूम बेटियां हैं। हाय फातिमा सकीना, अरे जिसको शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया, उम्र 4 साल थी, 4 साल की उम्र में आंखों का नूर साइल हो गया, कमर झुक गई थी, सर पर चादर न थे। इतने में जब कैद खाने में बच्ची को बाबा का सर मिला, इतने में गिरिया बुलंद करके कहती है, नहीं कहा बाबा, नहीं कहा मुझे तमाचे लगे। बस इतने में मौला के चेहरे अक़दस पर अपना चेहरा रख दिया, मातम करते हुए कहा, अरे बाबा अब आया बाबा, अरे देखो फूफी ज़ैनब के सर पर रज़ा गई है। कहते फूफी के सर पर बाबा रज़ा गई है। अरे अली मौला की बेटे कूफा और शाम के दरबार से अरे पत्थर खा गए, जरा मामला तो पूछो। अरे चचा मैं बुलाते रही बाबा, चचा मदद करने को ना। अल्लाह अल्लाह, इतने में गिरिया किया, फरमाया बाबा मेरी उम्र तो 4 साल की है, मगर अब आँखों से मुझे कुछ नजर नहीं आता बाबा, बाबा मेरे रुखसारों को देखिए। अल्लाह अकबर। हमने जब एक जुमला सुना, कहते हैं कि शिमर लाई मरहूद लानती बेशुमार लानत हो जिसके, कहते हैं उसने एक अंगूठी पहने हुए थे, उसने इतने मासूमा को तमाचे लगाए, बच्चे के रुखसारों पर नक्श हो गया, तो लगा था। कहते हैं जब ख्वाब में देखा मासूमा की कब्र को खोदना था, कहते हैं जब मजदूरों ने लाद को खोदा, कहते रुखसारों का जख्म ताजा था। हमने उधर ध्यान से सुना कि जहाँ पर एक तमाचा लगता वहाँ जख्म बन जाता, कहते थे उसी जख्म पर शिद्दत से दूसरा तमाचा लगता, जख्म पर जख्म बन जाता। ना जाने कितने तमाचे लगाए थे, कहते हैं कि जख्म बाकी रहे, तीर के निशान बाकी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद के घराने की दूसरी मज़लूम बेटी हाय फातिमा ज़ुहरा, अरे अली अकबर की जुदाई ने अरे 8 साल की उम्र में जिसे बूढ़ा कर दिया, कहती रही अली अकबर अरे कब मिलने के लिए आओगे, अरे बहन मुंतज़िर है भैया, कब लेने के लिए आओगे। अरे बीबी सुगरा का बाप बोल के होता था। अभी आपने देखा ईद गुजरी थी, जब ईद पर बीबी सुगरा से मिलने के लोग आते थे, कहते थे ए सुगरा मेरे पापा ने मुझे ये दिया है, मेरे भाई ने मुझे ये तोहफा दिया है, मैंने अपने नौमौलूद भाई के साथ ऐसे ऐसे ईद मनाई है। ए सुगरा नए कपड़े नहीं पहनती, ए सुगरा भक्ति समझती नहीं हो, ए सुगरा क्यों करती हो ऐसा। अब बीबी मातम करती है, कहती है सदा मेरे घर को देखो, ईद
کیسے منائی جاتی ہے؟ ارے میں عید کیسے مناؤں؟ ارے یہ اجرے خالے پڑے اب سغرا تب عید منائے گی جب سغرا کے بابا آئے گے، جب سغرا کے بھائی اکبر آئے گے، اب سغرا تب عید منائے گی۔ کہتے ہیں جب سغرا علی اصغر کو گود میں کھلائے۔ اللہ اللہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی سغرا السلام علیکم معمولی ہوتا تھا، یہ بھی سیدہ کی طرف آ رہی، یہ بھی سغرا کا معمولی ہوتا تھا کہ روز چراغ جلانے کے لیے سرکاری خطیب مرتبہ کی لاحت میں جاتی تھی، ایک آرزو اور ایک تمنا لیے، ایک آرزو اور ایک تمنا لیے کہ جب دعا مانگتی تھی دیا جلا کر کہتی تھی اے میرے نانا میرا اکبر بھی تجھ سا حسین ہے نانا، میرا علی اکبر جوان ہے نانا، ایک دعا مانگنے آئی ہوں آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ سغرا کیا دعا ہے؟ اے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میرے علی اکبر کی جوانی کو سلامت رکھنا، اے پروردگار علی اکبر کی جوانی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اب سغرا کو کیا بتا دو؟ ارے سغرا کا بھائی ارے پرچے کا کر طرف راتا، ہائے سغرا تجھ سے وعدہ کیا تھا ارے وفا نہ ہو سکا۔ محمد کے گھرانے کی مظلوم بیٹی ہائے سیدہ یا زہرا، ارے جس کے جیتے جی ارے رسول کے بعد در کو چلا دیا گیا، ارے مسلمانوں نے حیا نہ کی، امت کی بیٹی کہتی رہی میرے در کو نہ چلا، ارے یہاں رسول سلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ارے اس در کو چلایا جہاں ملک الموت آنے سے حیا کرتا، بی بی آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ہے، میرا اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیمار بابا کے پاس گئے، اتنے میں سر کو جھکایا، رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے رسول کے چہرے اقدس پر گرے، دسترخوان نے آنکھیں کھولی، فرمایا سیدہ ہمارے جیتے جی گریا رہا کرو سیدہ، ہمارے جانے کے بعد خوب گریا کرو، نہ روئے گا۔ فرمایا بابا کوئی شخص ہے بار بار آتا ہے آپ کا پوچھتا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، ہائے سیدہ ہائے مظلوم یا ارے ملک الموت آیا کرے تو کسی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی داخل ہو جائے، ارے احترامی کرے سیدہ ارے ملک الموت آنے سے آیا کرتا ہے، ارے علی کے جیتے جی سر میں آگ لے کر کیسے تک دل مسلمان تھے، بیوی تڑپ کر کہتے تھے میری بچیاں ڈر رہی ہے، ارے مسلمانوں یہ ظلم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بس دو روایتیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب ان کے دربار میں کسی نے ان کی ماں کا تذکرہ کیا تو مولا نے خوب گریہ کیا، ماں ہائے میری ماں، ساتھ امام رونے لگے ہائے میری ماں، مولا کیوں کر روتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے دل میں ایک سخت روایت آ گئی۔ مولا کیا روایت آ گئی ہے؟ کہتے ہیں تم برداشت نہیں کر سکو گے، مولا ذرا عرض کیجئے۔ کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، سنیں گے مائیں بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب کوئی مستور حاملہ ہو
تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ مولا لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، مولا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے، مولا کہنے سے پہلے ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا خوب خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش میری ماں کے ساتھ ارے یہ عمل ہوا ہوتا، مگر میری ماں پر اس حالت میں مسلمانوں نے چلتا در گرایا، میری ماں تڑپ کر کہتی تھی بابا سیدہ جینا نہیں چاہتے، کہتے ذرا مجھے یہ بتا دو کہ اس ماں کے شکم میں بچہ ہو اور وہ بچہ، فرمایا موسی کی عمر کیا تھی مولا؟ ہائے 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 غریبی، کہتے ہیں میرے بھائی کی عمر بالکل ویسی تھی جیسے حسین کے نونہال علی اصغر کی عمر تھی، میرے موسی کو 6 ماہ کی عمر میں شکم ماں میں ساکت کر دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب تیرے اے ہمارے پروردگار، تجھے واسطہ ہے نبی علیہ السلام کا جو فضائل و قصائد پڑھے گئے اس کا، اے پروردگار عالم ہم سب کے برزخ کے راستے کو آسان کر دے، پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، اے پروردگار محمد کے گھرانے کی 3 مظلوم بیٹیوں کا واسطہ، اے پروردگار جس کے برسے کی گئی اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، جنت سے بے حساب نعمتوں کا نزول فرما، بی بی سیدہ کے دامن میں بیٹھنے کی جگہ عنایت فرما، بی بی ان کے پاس جائیں اور ان کے تمام معاملات درست کروائے، ایسا ہمیں خواب میں دیکھنا نصیب فرما، مالک اس گھر میں رحمتوں کا فرشتوں کا نزول فرما، جو کوئی حاجات ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور بارگاہ مجلس کی ساز کی بے حساب مغفرت فرما، پروردگار کے شسر کو طول حیات عطا فرما، ان کے شوہر کو پروردگار ہر رزق میں کامیابی اور روزگار میں کامیابی اور برکت عنایت فرما، پروردگار کچھ جلد سے جلد انہیں بہترین اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما، حاضرین محفل کی جو حاجات ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار کسی کو بھی ذکر سیدہ کے صدقے کے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے ہمارے پروردگار جو کچھ پڑھا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مالک اس لہجے میں ذکر حسین ذکر سیدہ کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مال و اسباب کی حفاظت فرما، تمام ماؤں بہنوں کے بیٹیوں کے پردے کی حفاظت فرما، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے، مالک امام وقت کے موجود ہیں، مولا کو ان کی جدہ کا پرسہ دیتے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ سال کی جو مجالس ہے اس پر وقت سے پہلے پہنچے، ہم اور آپ ایک پیغام یہ دینا چاہتے تھے، پچھلے سال جو ہو چکا وہ ہو چکا، کوشش یہ کریں گے کہ اس سال میں اور آپ ہم سب جلدی پہنچیں، کیونکہ جس ماں کا نام سن کر جو آپ کریا کے نہیں ہے پھر اس ماں کا حق یہ بنتا ہے کہ اس سے آنے سے پہلے ہم سب موجود ہوں، میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ سب وقت پر حدیث قصہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ آخری پیغام، حدیث قصہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، پروردگار ہمیں تمام اعمال کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق دے اور صلاحیت دے، ہمارے ہوتا ہے کہ چلا دی گئی غلط ہے، بہت غلط ہے، کہنا بہت کچھ آتے ہیں لیکن وقت گنجائش نہیں دے رہا، بس ایک چھوٹا سا یہ تہیہ کریں گے آج بیوی کے ذکر کے صدقے سے کہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں وقت سے پہلے پہنچیں گے، پروردگار سب کے حفظ و امان میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، خیر ہی خیر فرمائے، خوشی عنایت فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، غموں سے دور فرمائے، تمام مرحومات کی مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، تمام حاجت کمی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی حاجت قائم علی محمد کے حضور میں داخل فرمائے، ہمیں ان کے احوال و انصار کے لشکر میں شامل فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے مولا کی زیارت کا شرف عنایت فرمائے، پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو امام زمانے کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے، ذکر سیدہ ذکر اہل بیت حیات وہی جاری و ساری فرمائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व औलिया अहले बैति तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा की इल्तिमास है बानियानी मजलिस के सांस के लिए।